نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی تکلیف جس کا ایلوپیتھک طریقہ علاج میں صرف آپریشن ہی علاج ہے، یعنی پتے کی پتھریاں۔ یہ علاج بھی ایسا ہے، اس علاج کے بعد مریض تا حیات مریض بن جاتا ہے۔ یہ ماڈرن میڈیکل سائنس کا کمال ہے۔ ہمارے ملک کے بجٹ کا بہت بڑا حصہ بھی اسی طریقہ علاج پر صرف ہو رہا ہے، مگر یہ جب مریض کا علاج کرتے ہیں تو صرف علامت کا ہی، اس کے وجوہات کا نہیں۔ طب پاکستان یعنی قانون مفرد اعضاء میں ایسی امراض کا علاج دعا تو دعا ہوتی ہے، صرف تدبیر یا غذا سے ہی ممکن ہے۔ الحمدللہ۔ پتا میں پتھریاں کیوں بنتی ہیں؟ پہلے میں قانون مفرد اعضاء یعنی طب پاکستان کی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر طریقہ علاج۔ دراصل جگر و غدد کے کیمیائی اعضاء یعنی غدد جاذبہ جب تیز ہوتے ہیں تو غدد ناقلہ اپنے فعل میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں صفرا بنتا تو ہے مگر خون میں جمع ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات یرقان بھی ہو جاتا ہے۔ پتا صفرا کو نکالنا بند کر دیتا ہے اور جو صفرا پتا میں ہوتا ہے وہ بھی خارج نہ ہونے کی وجہ سے پتا کے اندر گاڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے۔ یہی جمع ہوا صفرا ریزے اور کنکریاں بن جاتا ہے، جنہیں پتا کی پتھریاں کہتے ہیں۔ ان پتھریوں کی تعداد 10-20 سے لے کر سینکڑوں تک ہو سکتی ہیں۔ پتا کے اندر ان پتھریوں کی جسامت مختلف سائز میں ہوتی ہے، شکل میں گول نوکدار بھی ہوتی ہیں۔ تازہ پتھریاں بھاری اور جب انہیں خشک کر لیا جائے تو ہلکی ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی پتھری پتا سے نکل کر نالی میں آتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے، جسے درد پتا یا درد جگر کہتے ہیں۔ اس مرض کے وجوہات میں گرم خشک غذائیں اور چٹپٹے کھانے مسلسل استعمال کرنا، خشک سرد خشک گرم مشروبات استعمال کرنا، جن کی وجہ سے غدد جاذبہ تیز ہو جاتے ہیں، غدد ناقلہ کا عمل رک جاتا ہے۔ اب ہم علاج صرف غذا غدد ناقلہ کو تیز کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مریض کی غذا درست کریں گے۔ غذاؤں میں تمام گرم خشک گرم خشک سرد غذائیں بند کر دیں گے۔ تر گرم تر سرد غذاؤں کا استعمال شروع کرا دیں گے۔ جو ہی صفرا کا ادرار شروع ہوگا، یرقان یا پتے کی پتھریاں تحلیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سادہ سا مگر زبردست نسخہ استعمال کریں۔ چند دن میں غدد ناقلہ کا فعل تیز ہو کر پتھریاں تحلیل ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ رحمت خطائی، نشادر ٹھیکری، مرچ سیاہ، میٹھا سوڈا، کلمی شورا، گندھک آملہ سار، تمام ادویہ برابر وزن لے کر باریک کر لیں۔ 1/2 تا 1 گرام الائچی زیرہ سفید کی چائے کے ساتھ روزانہ 3 بار۔ پتا کی پتھری تحلیل کرنے کے لیے زبردست ترین نسخہ ہے۔ اکثر پتھریاں ریزہ ریزہ ہونے کی بجائے تحلیل ہو کر صفرا میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یہ نسخہ غذائی علاج کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹس دیں۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔